علیکم، میں امداد سمرو۔ بالآخر شمع جنیجو بھی بول اٹھی ہیں اور شمع جنیجو کا بیان آ گیا ہے سامنے اور انہوں نے حکومت کو دکھا دیا ہے آئینہ۔ تنازع شمع جنیجو کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ان کی شرکت اور ان کو اسرائیل کے لیے لابنگ کرنے والی شخصیت کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا، ان کے اوپر الزامات عائد کیے گئے اور حکومت نے شمع جنیجو کی جو اقوام متحدہ میں شرکت تھی پاکستانی وفد میں، اس کو ڈسون کر لیا تھا۔ حکومت ظاہر ہے وزارت خارجہ اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں وزارت خارجہ ہی فہرستیں فائنل کرتی ہے کہ کون ان کے وفد میں شامل ہوگا، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی، کس کی کیا ڈیوٹی ہوگی۔ حکومت کو اس سارے معاملے میں پھنسا دیا تھا اپنے ہی ایک وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے، اور خواجہ آصف صاحب کے بیان کے بعد وزارت خارجہ کو بیچ میں کودنا پڑا، وزارت خارجہ کے بیان کے بعد شمع جنیجو کو بولنا پڑا۔ ایک تو اس مدعے پر بات کریں گے اور دوسرا آج وہ کہتے ہیں پاکستانی میڈیا کی زبان میں ہائی وولٹیج ٹاکرا، ہائی وولٹیج میچ ہے دبئی میں، پاکستان اور انڈیا کا ایشیا کپ میں فائنل آج ہونا ہے، اور اب فائنل میں پہنچنے کے بعد ہماری پوری قوم پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ حالانکہ بذات خود فائنل میں پہنچنا ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن اب فائنل کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہے تو پھر اب لوگ جو ہے وہ جب تک میچ شروع نہیں ہوگا اور جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک مضطرب رہیں گے، اضطراب میں رہیں گے۔ تو ویڈیو کے آخر میں ذرا پاکستان اور انڈیا کے ٹاکرے پر بھی بات کر لیں گے۔ اپنا ایشیا کپ کا جو میچ ہے آج، ٹورنامنٹ فائنل جو ہے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233-8122-280۔ پہلے جو شمع جنیجو کا معاملہ میں ہلکا سا بیک گراؤنڈر دے دیتا ہوں، اس کے بعد شمع جنیجو کے بیان پر آ جاؤں گا، اس کے بعد وزیر دفاع کے بیان پر آ جاؤں گا، وزارت خارجہ کا بیان ہے، اور پھر یہ تنازع ہے کیا۔ بیسیکلی یہ حکومت کے اندر کی لڑائی ہے، مسلم لیگ نون کی صفوں میں جو لڑائی ہے اس لڑائی کا یہ شاخسانہ ہے کہ ایک وزیر نے دوسرے وزیر کے اوپر انگلی اٹھائی کہ جی جن کو پی ٹی آئی والے جس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون تو اسرائیل کے لیے لابنگ کرتی رہی ہیں، اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتی تھیں، ان کے اوپر الزام جو پی ٹی آئی والے لگاتے رہے، ان الزامات کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب نے انگلی اٹھا دی تھی وزیر خارجہ اپنا اسحاق ڈار صاحب، یعنی وزارت خارجہ پر، تو اسحاق ڈار صاحب پر انگلی اٹھی تو وزارت خارجہ نے بھی پلو جھاڑ دیا اور کہا کہ ساڈا بھی کوئی تعلق نہیں ہے دے نال۔ تو پھر شمع جنیجو بول اٹھی ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ اقوام متحدہ کے جو موجودہ جنرل کا اپنا اسمبلی کے جو اجلاس تھے اس میں مختلف سیشنز ہوتے ہیں، تو ایک سیشن کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے بالکل پیچھے شمع جنیجو صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ شمع جنیجو صاحبہ جو ہیں وہ ماضی کی خوبصورت اداکارہ رہی ہیں، اکیڈمک ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے اور وہ وہاں پر کام کرتی ہیں، لندن میں برطانیہ میں ہوتی ہیں، اور ایک مطلب اچھی خاتون ہے۔ وہ الگ بات، پسند ناپسند ان کی اپنی ہے، تحریک انصاف والوں نے ان کے خلاف بہت غلیظ قسم کا پروپیگنڈا ماضی میں کیا ہوا تھا، تو پھر انسان کی برداشت کی لمٹ ہوتی ہے۔ تو شمع نے بھی پھر ایک وقت میں ان کو اچھا خاصا جو ہے ٹویٹر پر وقتہ دیا ہوا تھا، ان کو اچھا خاصا۔ تو ایک ان کا وہ ایک الگ سائڈ ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں شمع جنیجو اس وفد میں تھیں اور ان کے گلے میں کارڈ ہے، اور وہ پاکستان کے کی نمائندگی کرنے والا جو وفد تھا اس کے ارکان میں شامل تھی۔ پی ٹی آئی والوں نے ٹرول کرنا شروع کر دیا کہ جی شمع جنیجو جو ہیں یہ انہوں نے تو فلاں ٹائم پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی، تو اس پر اپنا خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اٹھے، انہوں نے بیان داغ دیا، اور خواجہ آصف صاحب کو ویسے بھی بہت زیادہ بیانات دینے کا بہت زیادہ شوق ہے، یا تو وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں یا پھر عمر کا تقاضا ہے کہ ان سے ہو جاتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو
سیالکوٹ کے جو ایک اپنا ADCR کا تبادلہ تھا اس میں انہوں نے رگڑ دیا تھا، اور بعد میں جا کر نواز شریف صاحب کے پاس ان کو جانا پڑا۔ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی اچھی خاصی انبن ہو گئی تھی۔ ہائبرڈ نظام انہوں نے اپنی حکومت کو کہا تھا، ہائبرڈ نظام ہے، اور بھی طرح طرح کے بیانات وہ دیتے رہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتہ ہے کون ہے خاتون، اور شمع جنیجو نے پھر یہ مجھے نہیں پتہ یہ خاتون کون ہے کی تصویر پھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جاری کر دی۔ اب یہ جناب میں آپ کو یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان، سلامتی کونسل میں یہ تقریر وزیر اعظم کیونکہ مصروف تھے اس لیے ان کی جگہ یہ تقریر میں نے کی، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، پیچھے شمع جنیجو صاحبہ کی تصویر تھی۔ ایک خاتون یا کس نے میرے پیچھے بیٹھنا ہے دفتر خارجہ کی ثوابدید و اختیار تھا اور ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ میرا 60 سال سے جذباتی لگاؤ اور کمٹمنٹ ہے۔ یعنی اگر یہ خاتون فلسطین اسرائیل کی حامی ہے تو یہ میں نے نہیں بٹھایا، یہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی وزارت نے ان کو بٹھایا ہے، ان کا ثوابدید ہے یہ سارا کا سارا اسحاق ڈار، کیونکہ ان کی آپس میں بھی اچھی خاصی جو ہے نا لگتی ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ میرا 60 سال سے جذباتی لگاؤ اور کمٹمنٹ ہے۔ ابو ظہبی بینک میں ملازمت کے دوران فلسطینی دوست اور کولیگ بنے اور آج بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ غزہ پہ میرے خیالات واضح ہیں اور میں ان کا برملا اظہار کرتا ہوں۔ اسرائیل اور صہیونیت پہ میرے خیالات نفرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ خاتون کون ہے، وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہیں اور ان کو میرے پیچھے کیوں بٹھایا گیا، ان سوالوں کا جواب دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے، میرے لیے مناسب نہیں ان کی جانب سے جواب دوں۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ہسٹری اس بات کی شہادت ہے کہ میرا فلسطین کے ساتھ رشتہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی یہ جو بھی خاتون ہے وزارت خارجہ۔ اب شمع جنیجو نے تصویریں شیئر کر لی، لیکن جب خواجہ آصف نے یہ بات کی کہ جی مجھے نہیں پتا وزارت خارجہ بتائیں، اور سوشل میڈیا کے پریشر میں آ گیا وزارت خارجہ، پہلے خواجہ آصف آئے پھر وزارت خارجہ آ گیا، اور پھر میں وزارت خارجہ کی وضاحت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کو کوٹ ریٹویٹ کیا گیا ہے۔ یعنی ذکر شمع جنیجو کا ہے، نام نہیں انہوں نے لکھا، لیکن کیونکہ شمع جنیجو کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے وزارت خارجہ نے بھی وضاحت دے دی۔ یہ پچھلے 1-2 دن کا سیکوینس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وزارت خارجہ نے جو بیان دیا ہے کہ جی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس جو ایک مخصوص شخصیت بیٹھی گئی ہے، ان کو نوٹ کیا گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جو خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی گئی ہیں کہ یہ پاکستانی وفد میں جن کو شامل کیا جاتا ہے، جن کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی وفد کے لیے ہیں، اس لسٹ میں ان کا نام درج نہیں تھا، اور جس پر اسحاق ڈار نے دستخط کیے تھے۔ تو پیچھے بیٹھنے اور نائب وزیر اعظم جو پیچھے ان خاتون کا پیچھے بیٹھنے اور نائب وزیر اعظم کی منظوری اس کے لیے نہیں تھی کہ وہ وہاں پیچھے بیٹھے، یہ جناب انہوں نے دی ہے وضاحت۔ یعنی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ جی سانو بھی نہیں پتہ ہے کون ہے۔ اب اتنے بڑے، ظاہر ہے یہ میں کیا کہوں اس کو، ظاہر غلط بیانی ہے، میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرتا، غلط بیانی ہے یہ۔ اب آتے ہیں جی شمع جنیجو صاحبہ نے، انہوں نے تو جناب یوں مطلب ایک چیز نہ سامنے رکھ کے بتا دیا کہ جناب اب ایک خاتون، وزارت خارجہ نے ان کا نام نہیں کیا، وزارت دفاع کا تو تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، تصویریں ان کے ساتھ کھنچواتے پھر رہے، سب کچھ اپنی جگہ۔ ہو سکتا ہے کہ جی وزیر ہیں، وزیر سے کسی نے تصویر بنوا لی، ایک وہ اپنی جگہ، لیکن جتنا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے اتنا خواجہ آصف صاحب کو سب پتا تھا کہ کیا ہے۔ خواجہ آصف سے بہتر کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ، لیکن بہرحال انہوں نے کیونکہ اسحاق ڈار کو پھنسانا تھا تو اسحاق ڈار نے بھی اپنا پلو چھڑوا دیا۔ تو شمع جنیجو جو ظاہر ہے وہ سندھی میں کہتے ہیں جن لائے مواسی سے کلے کاندھی نہ تھیا۔ پولیٹیکلی شمع جنیجو صاحبہ مسلم لیگ نون کو اچھا خاصا ان کی سپورٹ کرتی رہی ہیں ٹویٹر پر اور ہر جگہ پر۔ انہوں نے ان کرنا بند چھوڑ دیا کہ ہم نہیں جانتے کون ہے شمع جنیجو۔ تو شمع جنیجو نے پھر ظاہر چپ نہیں رہنا تھا نا، ہر شخص کی اپنا وقار ہوتا ہے، اپنی عزت ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں کہاں سے کوئی اقوام متحدہ کی جو وہ کنونشن ہال تھا میں اس کی چھت پھاڑ کے اندر آ گئی تھی، کیسے آ گئی تھی وہ؟ تو شمع نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ نا ایک لکھا ہے سارا اپنا ٹویٹر پر جو وضاحت دی ہے، میں پوری کی پوری پڑھ کے سناتا ہوں۔
وہ کہتی ہیں جی میں پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کے لیے کام کر رہی تھی. وزیر اعظم صاحب کے لیے کام کوئی ایسے تو بندہ نہیں کر سکتا نا, اسائنمنٹ ہوگی تو کام کرے گا نا بندہ. میں گھر بیٹھے وزیر اعظم صاحب کے لیے کام کرتا رہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر میں وزیر اعظم کے لیے کام کروں اور اقوام متحدہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کے پیچھے والی سیٹ پر میں اگر اپنا ہوں اسائنڈ ہوں کہ جی میری یہ سیٹ مخصوص ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو انہوں نے پھر اسائن کیا ہے نا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں کام کر رہی ہوں, یعنی وزیر اعظم صاحب نے مجھے ڈیوٹی دی ہے. اور ظاہر ڈیوٹی کہاں پہ؟ اقوام متحدہ کے لیے. تو یعنی وزارت خارجہ کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے. پاک بھارت جنگ کے دوران میری پالیسی بریفز, ایڈوائز اور پوائنٹس سب کچھ ریکارڈ کا حصہ اور محفوظ ہے. مجھے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا. وزیر اعظم نے ٹاسک دیا تقریر لکھنے کا, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ کے فورم پر تقریر کر رہے ہیں اور وزارت خارجہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقریر کون لکھ رہا ہے. وہ ایک ایک پوائنٹ جو دفتر خارجہ کے پاس جاتا ہے اور لکھنے والے کی کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی جو اندرونی لڑائی ہے مسلم لیگ نون کی اندرونی چپکلش, اس کا شاخسانہ ہے کہ انہوں نے اپنا کہا وزارت خارجہ, جو کہ جائز کہا خواجہ آصف صاحب نے, لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے پھنسا دیا. اور ڈار صاحب کی وزارت نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو شمع جنیجو نے اگر اتنا بڑا غلط بیانی کی ہے تو شمع جنیجو کو پھر وہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے ان کی, کیونکہ وہ غلط نہیں بات کریں شمع جنیجو, اس لیے شمع جنیجو سے اب کوئی نہیں پوچھے گا. مجھے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا. میرا نام باقاعدہ ایڈوائزر کے طور پر شامل کیا گیا, جو کہ کارڈ بھی شمع جنیجو نے ایڈوائزر والا شو کیا اقوام متحدہ کے ایونٹ کے دوران ایڈوائزر کے لیے. اور میرا سیکورٹی پاس بھی اس حوالے سے ایشو کیا گیا. میں نے ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے دن رات کام کیا. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا, وزیر اعظم کے ساتھ ان کے ساتھ سفر کیا, ان کے اور ٹیم کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں قیام کیا. ان کی بل گیٹس جیسی اہم ترین سائیڈ لائن میٹنگ کا حصہ بنی, یعنی وزیر اعظم کے ساتھ بل گیٹس اور دیگر سائیڈ لائن میٹنگ سے اس میں حصہ ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ ایئر فورس 1 میں سفر کر رہی ہیں. وزارت خارجہ کو نہیں پتہ جی, وزارت دفاع کو نہیں پتہ جی. مطلب بندہ پھٹے منہ ہی کہہ سکتا ہے نا, اور کیا کہہ سکتا ہے. اور جن کے فوٹیج ٹی وی پر بھی آئیں, کلائمیٹ کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب کے پیچھے میں اور اسحاق ڈار صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور شمع جنیجو صاحب ان کے ایک اچھے ان کا ایک رابطہ رہتا ہے ان کا. مجھے پرسنلی یہ پتہ ہے اس بات کا. شمع جنیجو بھی لندن میں رہتی ہیں, ڈار صاحب بھی برطانیہ میں رہتی ہیں, ڈار صاحب بھی وہاں جلاوطنی کاٹ چکے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ بائی پاس کر کے کس کو سب کو ادھر آئی ہے, نہیں. یہ سارا اور جانتے ہیں اور اچھے تعلقات ہیں. اچھا جی, اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جن کی منسٹری نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا کہ میں وفد کا حصہ نہیں تھی اس کانفرنس کے. اچھا, اگر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھی تو منسٹری کو مطلب کیا یار اس طرح کی, مطلب تھوڑے سے پریشر میں آ کر بس ہو گئی آپ کی. اس کانفرنس کے بعد مجھے پروٹوکول ٹیم والے اے آئی کانفرنس میں لے گئے, جہاں خواجہ آصف کے پیچھے بلال اور میں سارا وقت نہ صرف ساتھ بیٹھے رہے بلکہ بلال نے تقریر بھی لکھی تھی. ایک بلال کی شخصیت اور ساتھ ہے. اس تقریر کے بعد میں نے مل کے چائے پی, گاڑی کے انتظار میں 40 منٹ ساتھ بیٹھے, دوبارہ تصویریں لیں اور ایک ہی کار میں تینوں ساتھ واپس لوٹ گئے, یعنی خواجہ صاحب بھی, اور خواجہ صاحب کی تصویر بھی وہ شیئر کر رہی ہیں. خواجہ صاحب کار میں پیچھے میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے, لیکن خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ ہے کون ہے. آخری دن وزیر اعظم کی تقریر کے وقت میں بھی سب کے ساتھ اقوام متحدہ میں تھی, جہاں خواجہ آصف میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے مل کر وزیر اعظم صاحب کے لیے تالیاں بجائیں. وزیر اعظم کی تاریخی تقریر صرف میری لکھی ہوئی نہیں تھی, ہم سب کے ٹیم ورک کا حصہ تھی اور ہم سب کی محنت شامل تھی. میری واپسی کی فلائٹ بھی پہلے طے تھی اور مجھے مشن پروٹوکول والے خود ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنے آئے تھے. لو جی, اب وہاں جو سفارت خانہ جو ہے وہاں کا, وہ ان کو ایئرپورٹ پاکستانی سفارت خانہ پروٹوکول دے کر ایئرپورٹ چھوڑ آتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے خاتون کون ہے, کیسے آ گئی, آسمان سے ٹپکی. مطلب کیا؟ اب خواجہ صاحب ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں اور کس ایجنڈے کے تحت اپنی حکومت کی کہ ایک تاریخی دورے کو بدنام کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ ان کی اتھارٹی چیلنج ہوئی ہے, میری نہیں. بات بالکل ٹھیک ہے جی, وزیر اعظم صاحب نے اسائن کیا ہے اور وزارتیں جان چھڑا رہی ہیں. بیسیکلی یہ دباؤ آ گیا اور دباؤ برداشت نہیں کیا, اب دباؤ کا جواب دے رہی ہیں.
جو ان کے اوپر الزام ہے شمع کے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹر ہے، پرو اسرائیل ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ایک اکیڈمک ہوں، میں 2018 کے ٹویٹ کو لے کر میرے 2018 کے ٹویٹ کو لے کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں پرو اسرائیل ہوں، جبکہ میں 2023 سے تقریباً روزانہ غزہ کے قتل عام اور نیتن یاہو کے خلاف لکھ رہی ہوں، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے میرے بیانات عرب ممالک کے ابراہم اکارڈ کے دوران تھے۔ میں نے غزہ جنگ کے بعد سے ہمیشہ اسرائیلی مظالم کی سخت مذمت کی ہے اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ ابھی UNGA کے اجلاس میں پاکستان کے وفد کے ساتھ ہمارے واک آؤٹ کی ویڈیو تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ ہے جناب معاملہ۔ اگر تو وزارت خارجہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ شمع جو ان کی لسٹ میں نہیں تھی، اور خواجہ آصف بھی ان کو نہیں پہچانتے، جو کہ خواجہ آصف پر لازم نہیں ہے کہ ان کو پہچانے، لیکن وزارت خارجہ کو کے لیے ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ کون وہاں کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا۔ تو وہ اگر نہیں کر رہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے کہ اتنے بڑے وفد میں ان کی مرضی کے بغیر، ان کے جاری کی گئی جو لسٹ ہے اس کے بغیر کوئی ایک شخصیت جاتی ہے اور وہ وزیر اعظم کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتی ہیں، بالکل جب کیمروں میں آئیں اس سیٹ پر وہ بیٹھتی ہیں۔ وہ تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نہیں گئے تو میں نے نمائندگی کر لی اس سیشن میں، تو پھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا استعفیٰ بنتا ہے۔ اس سے کم پر بات پھر نہیں بننی، یا پھر کہیں کہ وزارت خارجہ نے جھوٹ بولا ہے، شمع جو ان کی فہرست میں تھیں۔ تو یہ تو ہو گیا جی شمع جو کا تنازع۔ اب آخری چیز جو ہے مختصراً، وہ آج آپ لوگ بھی دیکھیں گے کرکٹ، میں بھی دیکھوں گا، میں ویسے کرکٹ زیادہ نہیں دیکھتا لیکن اس طرح کے ہائی وولٹیج چوکرے دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی، اور توقع یہ کر سکتے ہیں کہ جی لڑکے آج اچھا کھیلیں گے۔ انڈین ٹیم پروفیشنل ٹیم ہے، ان کے پاس اسکول لیول سے کرکٹ شروع ہوتی ہے اور جا کر ٹاپ نیشنل لیول تک جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے کرکٹ کا۔ اب ہم کیا کہیں، ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ چیئرمین PCB ہیں، وہ ACC کے چیئرمین بھی، ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، پتہ نہیں کون سے عہدے کے ساتھ وہ انصاف کر رہے ہوں گے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کرکٹ کو بحال کرنے کے لیے گراؤنڈ لیول سے کرکٹ کو واپس لانا ہوگا۔ گراؤنڈ لیول پر کہاں سے واپس لائیں گے، گراؤنڈ ہی نہیں رہے۔ تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے قوم کو خوشخبری دیتے ہیں یا پھر وہی ہوگا کہ آدھے ٹائم کے بعد گراؤنڈ خالی، میچ اپنا اسٹیڈیم خالی ہو جائے گا، کیونکہ لوگ آپس میں شرطیں لگا رہے ہیں کہ جی بتائیں پاکستان جیتے گا یا ہارے گا۔ تو جو کہتے ہیں پاکستان جیتے گا، ان کے لیے ہوتا ہے جی ہم پاکستان جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ انڈین کے بارے میں جو سالڈ ایک ریزن ہوتی ہے کیوں جیتیں گے، کیونکہ وہ پروفیشنل ہیں، ان کو کھیل آتا ہے، وہ ہر پریشر کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ ہمارا ایک لڑکا اگر آؤٹ ہوتا ہے نا، یا کسی کو ایک چھکا لگتا ہے تو اگلے 3 بالوں پر بھی چھکے لگوا بیٹھتا ہے، ایک لڑکا آؤٹ ہوتا ہے تو 3 پیچھے ساتھ پویلین لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ پروفیشنلزم ہم میں نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں، امید یہ کرتے ہیں کہ آج اچھا رزلٹ آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔